بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلاة اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی جسے بدر قرآن کہتے ہیں، قرآن کا نعم البدل ہے، جسے کئی یہ وہ صورت ہے جس کے سب سے زیادہ معنی ہیں نام، اور کسی کے اتنے نام نہیں، اس سورت کے نام ہیں۔ سورہ توحید کے صرف 10 نام ہیں، اس سورت کے 25 نام، 25 مناسبت سے اگر جمع کیا جائے تو 7 ہی بن جائے، 7 دگنے ہو جائیں تو 14 ہو جائے۔ اس میں مناسبت کا تصور۔ تو اسی صورت میں خلا کے جو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تم ہمیشہ قیامت تک یہ سوال و دعا مانگتے رہو، سوال بھی کرتے رہو اور دعا بھی مانگتے رہو۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، اگر آپ متوجہ ہیں، تم اب قیامت تک سوال بھی کرتے رہو اور دعا بھی مانگتے رہو۔ اچھا چلیے، سوال اور دعا کیا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں مزید ہدایت عطا فرماتا ہے، مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کس کی ہدایت؟ صراط مستقیم، سیدھے راہ کی، جسے خالق مستقیم کہے وہاں کجی کا تصور نہیں ہوتا، بالکل مستقیم راستے کی
ہمیں مزید ہدایت کرتا رہے. یہ مزید کی لفظ اس لیے میں لفظ کی کہ آگے خود کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. پڑھنے والا خود پڑھتا ہے کہ یہ راستہ ہے ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. کرے گا نہیں، کرے گا میں تصور آ سکتا ہے نہ جاننے کا. کرے گا اگر ہوتا تو اس کا مقصد ہے کہ انہیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ کن کن پر انعام ہوگا. لیکن انعمتا کی لفظ یہ فعل کے اوپر زبر کہ تو نے انعام کیا، فعل ماضی ہے اور ماضی بھی مطلق ہے، نہ قریب ہے نہ بعید ہے. معلوم ہوتا ہے انعام قریب میں بھی نہیں ہوا، بعید میں بھی نہیں ہوا. کب ہوا؟ ماضی میں ہوا. ماضی کے کون سے لمحے میں ہوا؟ جہاں قرب کی بھی لفظیں نہیں آ سکتی، اتنا پہلے ہوا. اس کے لیے قریب کی لفظ نہیں، قریب ہے کی لفظ آتی ہے، بعید تھا کی لفظ آتی ہے. انعام کیا ہے قریب، کیا تھا بعید. نہ یہاں ہے نہ تھا ہے. انعام بھی ہوا ہے اور ہے بھی نہیں. انعام ماضی مطلق، انعام ہوا. خدا گواہ دیکھیں خالق نے کتنی بڑی بات کہہ کر ہمیں دعا مانگنے کے لیے حکم دیا اور سوال کے لیے ہمیں حکم دیا کہ یہ تم سوال اور دعا مانگتے رہو. دعا اس صراط مستقیم کی دعا تب دعا ہو سکتی ہے جب دعا میں خواہش نہ ہو، طلب ہو. کمال دعا وہ ہو سکتی ہے جس دعا میں خواہش نہ ہو، طلب ہو. میں کیا کہتا طلب سے جب دعا مانگے گا، جو بھی دعا طلب سے مانگی جائے گی اس میں حرص کا ہونا ضروری ہے. یعنی وہ حریص ہو دعا مانگنے میں، حریص ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حریص ہو دعا مانگنے میں اور اس میں طلب بھی ہو اس کی. اور طلب کس کی ہو؟ صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کے لیے دعا خواہش نہیں، طلب ہے. اب بات تو طے ہو گئی. پورے قرآن میں الحمد میں فقط یہی دعا ہے اور الحمد ہے بدلے قرآن. تو معلوم ہو ہمیں کیا کہتا ہے کہ انہیں مطلوب بنا کر مجھ سے دعا طلب کرو. تو پھر یہ خالق کے مطلوب ہوں گے یا نہیں؟ آل محمد وہ ہے کہ جو خالق کے مطلوب ہے. جب یہ مطلوب ہے تو پھر طالب کون ہے؟ پھر طالب علم کون ہے؟ تو معلوم ہو گیا تمام دنیا اللہ کی طالب ہے. اللہ آل محمد نہیں آیا. ساری دنیا اللہ کی طالب ہے اور اللہ آل محمد کا طالب ہے. کئی مرتبہ بیان بھی ہوا. اسی لیے کسی نبی کو نبی رسول
جناب موسیٰ کو کلیم کہا. خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، لیکن خلیل کی لفظ میں مثبت ہوتا ہے دوستی میں کامل ہونا، اور حبیب کی لفظ میں مثبت ہے دوستی میں مطلوب ہونا. خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے، یہ مرتبہ خلیل ہے. خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے، یہ خلیل کا مقام ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری مصطفیٰ سے دوستی بڑھے، یہ حبیب کا مقام ہے. جن کی مبتت سوالی بن کے مانگتا رہا اور نہیں فرمایا اس کا رد عمل اسی اہدنا میں بتانا. میں غدیر ممتد میں سوالی بنتا رہا، اب غدیر ممتد دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک تم مجھ سے سوال و دعا کرتے ہو. اچھا چلیے، اہدے ہمیں مزید ہدایت عطا فرماتا رہے. مزید کی رفت آ گئی. اب ہدایت کے دو معنی خاص طور ہدایت کے، کہ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا. راستہ وہ دکھاتا ہے جس نے راہ دیکھی. ہدایت کا راستہ یہاں کا نہیں ہے، خدا جانے کتنی دشوار ہے یہ راستہ اور کہاں تک پہنچے گا یہ راستہ. راستہ وہ دکھائے گا جس نے راہ دیکھی. تو ایک اس کے لیے ایک ترجمہ ہوا اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. اس صراط مستقیم کی ابتدا ہے عالم سرمدی سے، اور منزل ہے قیامت، حوض کوثر. اب اس کو راستہ بھی دکھانا ہے اور منزل تک بھی پہنچانا ہے. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے دونوں طریقے استعمال کیے ہیں. راستہ دکھانے کے لیے قرآن بھیجا ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے قرآن بھیجا ہے. غور نہیں فرمایا. قرآن راہ بتاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا. غور نہیں فرمایا. قرآن راہ بتاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا. آل محمد منزل تک پہنچاتے ہیں، مگر قرآن کی ہدایت اور منزل تک پہنچانے والے کی ہدایت اگر راستے بتائے ایسے ایسے چلے جاؤ، ایسے ایسے چلے جاؤ، وہاں منزل جہاں جانا چاہتے ہو راستے میں مل جائے. اب جانے والے کی نظر کس پر ہو؟ اگر آپ کسی سے کہتے بھائی مجھے وہاں جانا، کہتے آئیے میرے ساتھ چلے.
ہونا اگر آج بھی قرآن موجود ہے تو ایک فرق کا موجود ہونا. اب اب یہاں یہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا دونوں اب معلوم ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو ہدایت کا مزید ہدایت عطا فرماتا ہے تو ہدایت کے دونوں معنی موجود ہوں گے صراط مستقیم میں. اور زیادہ متوقع معنی کیا ہوگا؟ پہنچانا منزل تک. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب منزل تک پہنچنے کے لیے جب وہ آگے جا رہا ہے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی جس راستے سے جائے. یہ آپ کی حیرت نہیں ہے کہ آپ کہنے نہیں کرتے چلو ادھر سے چلو یہ ان کی مرضی ہے. بس آپ ان کی کشتی کر رہے ہو. سفینت میں راکے بہا نچا جو بیٹھ گیا نچا ہنسے کی نچا من راکے بہا نچا بیٹھنا ہے من راکے بہا نچا ومن تخطف عنہا زندہ خارقہ بہوا. اب علامہ نقل صاحب کی بات ہے یہ جو من جو بیٹھ گیا اس کے لیے تو ٹھیک ہے بیٹھ گیا. جو من تخلف عنہا جو بیٹھا ہی نہیں یا بیٹھ کے اتر گیا بیٹھا یا بیٹھ کے اتر گیا دونوں میں یہی وجہ ہے. میں بہت بڑی بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. بیٹھنا ہے کشتی میں بیٹھنا شرط ہے. نبی ہو کے کہا یہ میرا بیٹا ہے جب ڈوبنے لگا یہ میرا بیٹا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کشتی میں بھی نہ بیٹھے بچا بھی دے. جناب نور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے بچا لے. کیا مطلب ہے؟ کشتی میں تو نہیں بیٹھا نا کشتی میں بیٹھا نہیں بیٹھا نا یعنی بچ جائے کیا مطلب بغیر کشتی بیٹھے بچا یہی کہنا چاہتے تھے. یہی کہنا چاہتے تھے کہ کشتی میں بھی نہ بیٹھے بچ بھی جائے. یہ بیٹھے بھی نہ اور بچا میں نبوت سے نہ بھاگ رہوں گا. یہی ملا کے آگے بڑھتا ہوں. جناب نوح کی کشتی میں تھی نا اہلیت کی انتہا. اگر نبی کہے نبوت سے کھالے خدیر پر تھی اہلیت کی انتہا. رسول اللہ کہے رسول اللہ تو نے کیا کہا میری رسالت کا کوئی ہدایت تو ہی مانے ارات الطریق اشار الرسول. اہدے میں مادہ ہدایت کا وجود ضروری. وہ ہدایت کے معنی یہاں باقی رکھنا ضروری ہے.
اب یہاں ہمیں مزید ہدایت عطا فرماتا رہے. اب دیکھنے کا تو یا دیکھا کا مانا یا ویسے کرتا ہوں، اب ادھر جاتے ہیں ہمیں ضرورت ہے. اب یہ ہوا کہ ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. اب یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ رات یہاں بات ختم ہوئی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یا فقط آل محمد. ان 14 کا صراط مستقیم ہے. نبیوں کا صراط مستقیم میں کوئی حصہ نہیں. نبیوں کی شریعتیں صراط مستقیم نہیں. نبیوں کی شریعت راہ یہی جملہ کہا، نبیوں کی شریعتیں ہیں، کتابیں ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اسی صراط مستقیم ہی کی پہچان کے لیے وہ شریعتیں آئی ہیں. اس لیے اگر وہ صراط مستقیم ہوتی منسوخ نہ ہوتا. صرف انہیں ماننا ہے، عمل نہیں کرنا. ان نبیوں کو ماننا بھی ہے، ان کی کتابوں کو بھی ماننا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. عمل تو ہے، ان پہ عمل نہیں کرنا. ان کو فقط ماننا، عمل نہیں ہے. عمل ہماری شریعت کا سرکار تمہیں ماننا ضروری ہے، ماننا ہے، عمل نہیں ہے. لہذا ان کی جو شریعت جو آئے گا پیش کریں گے، ابھی وقت بہت ہے. ان کو صراط مستقیم نہیں کہتے. ان کی شریعت، ان کے دین صراط مستقیم، ہاں وہ جز ہے دین کا. اگر کون سا کہتے ہیں وہ اس جز دین کا ہے، جز نکلا ہوا اسی سے ہے، لیکن ہے تھوڑا، زیادہ نہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے اسی اصل صراط مستقیم سے ادھر دیتے گئے اور جو جب یہ منسوخ ہو گئی ساری چیزیں کس میں آ کے جمع ہو گئی؟ صراط مستقیم. تو صراط مستقیم یا تو اللہ کا راستہ ہے یا فقط آل محمد کا. قرآن میں اللہ نے اسی صراط کو یا اپنی طرف نسبت دی ہے یا آل محمد علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے، کسی اور کی طرف نسبت نہیں. یہ بات میری سمجھ آئی ہو تو؟ صراط مستقیم انبیاء کے راستے کا نام نہیں ہے. جناب موسیٰ کی شریعت کا نام صراط مستقیم نہیں ہے. جناب عیسیٰ کی شریعت کا نام صراط مستقیم نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ باتیں نہیں بیان ہوتی آپ جلدی کرتے ہیں. ان کو دیکھیں، ان کی شریعت کو، آل محمد کی شریعت کو، ان کی شریعت و دین کو صراط کہتے ہیں. انبیاء کی شریعتوں کو سبیل کہتے ہیں. آپ تھوڑا سا آج ہی شروع کر دے بچہ. ان کی شریعتیں کیا ہیں؟ سبیل اللہ. آل محمد کی شریعتیں ہیں صراط اللہ. اب جب ان کی شریعت اکائی کا نقطہ آغاز کیا ہوتا ہے؟ اچھا کل سے بیٹھے آج نہیں کرتے، اس لیے آپ مطالعہ نہیں ہے، مشکل ہے. جتنے عالمین ہیں تو یہ کن کی ہدایت کے لیے آیا ہے صراط مستقیم؟ عالمین کی ہدایت. جب عالمین کی ہدایت کے لیے خالق نے اپنا صراط مستقیم بنایا تو اللہ کا ہے، تو اللہ کا یہ صراط مستقیم صرف مکے والوں کے لیے تو نہیں ہے، مدینے والوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو عالمین کے لیے ہے. جب عالمین کے لیے یہ صراط ہے تو پھر عالمین کے ہادی کون ہے؟ عالمین کے لیے آپ ہادی کون؟ اللہ نے بھی صراط بنایا ہے، اعلی سرمدی میں صراط مستقیم بنایا ہے. تو صراط مستقیم تو ان کے ہم لوگ کو فیل کا نام ہے بیٹھ کریں گے. تو یہ کب سے ہے؟ اور سرمدی سے اللہ نے انہیں ہادی بنا دیا. ابھی بھی غور نہیں فرما رہا. جب ان کو ہادی اللہ نے عالمین کے لیے بنا
نے ان کو کیا بنایا؟ ہاتھی بنایا، ہدایت کے لیے بھیجا، عالمی صراط مستقیم۔ اب جتنی عالم خلق کی مخلوق، عالم امر کی مخلوق، جتنے عالم خلق ہے، جتنے عالم امر ہے، اب ایک ایسی صلوات پڑھیں آپ کی توجہ۔ کتنی صلوات؟ پریشان آپ کی پریشانی کا اثر مجھ لو، پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے، خبر کیا ہو گیا۔ جتنی خلقی مخلوق ہے ان کو ہدایت کون کرے؟ یہ جو 14 خانے کی مقرر کیے ان میں 13 سیدہ پاک، اس کے ابھی ان کا نام تو ہے لیکن سرکار دوان اور یہ 12 معصومین یہ کیا کریں گے؟ ہدایت کریں گے۔ لیکن امری مخلوق جو بھی ہوتی ہے، جو امر سے بنتی ہے، وہ پیدا ہی باکمال ہوتی ہے۔ جو امر سے پیدا ہوتی ہے، امر سے، تو وہ تو ہوتی باکمال ہے۔ امر میں چونکہ نقص نہیں ہوتا، خالق میں جو ہو سکتا، امر میں نقص نہیں۔ جب خالق نہیں ہے، امری مخلوق بنا تو وہ پیدا باکمال ہوتے ہیں، اور ان کے کمالات بھی بالفعل ہوتے ہیں۔ جیسے ملائکہ کو باکمال بنانے میں ان کے کمالات بالفعل، جب ان کے کمالات بھی بالفعل ہیں اور بنایا ہی نے باکمال ہے، تو پھر انہیں تربیت و ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کس توجہ، ان کے لیے ہدایت و تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ اب جواب آیا کہ ان مخلوق کے لیے یہ ہدایت مادی نہیں ہے، ان کے لیے انہیں پالنا پوسنے والی ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان کی ہدایت کرنی ہے عرفان الہی میں۔ ان کو کیا کہنا؟ عرفان الہی، اور اس ان کو درس دینا ہے تقدیس ہو، تسبیح ہو، تحلیل کا۔ اب ان کو کیا کہتے؟ درس کے کہتے ہیں، تسبیح ہو، تحلیل کا درس، عرفان کا درس دینا ہو۔ اب جو درس دینے والے عرفان نہیں رکھتے ہوں گے، اگر میں جملہ دہرانا ہوا یہاں کہہ دوں، اسی وجہ سے خالق نے ان آل محمد کو صراط مستقیم عطا کر کے اپنا علم ہوویت عطا کر دیا۔ اب یہ پورے 6 دن وہاں پر اپنا علم ہوویت، اپنی احدیت کا علم کو عطا کیا ہے، اپنے واحد ہونے کا نہیں۔ اب ان کو اپنی کیا دیا؟ اپنی احدیت کا علم دے کر انہیں کیا بنا دیا؟ ان کے لیے نمونہ بنا دیا کہ ان کو ہدایت انہوں نے کرنی ہے۔ جب انہوں نے ہدایت کرنی ہے تو ہر ایک کی ہدایت کامیاب اللہ تعالی ہر ایک کے عرفان کا معیار اللہ تعالی۔ لیکن میرا عرفان اور ہے، آپ کا عرفان اور ہے، آپ کا عرفان اور ہے۔ جیسے جیسے آپ کی صلاحیتیں ہیں، عرفان بڑھتا چلا جائے گا۔ عرفان کا ذریعہ کون ہوں گے؟ یہ جو عرفان دیں گے وہ دیں گے جو صاحبان صراط مستقیم ہیں، یہ تمام کو عرفان دیں گے، اور ہر ایک کو عرفان دیں گے، اور
صلاحیت آپ میں ہوگی ہر ایک کو اتنی صلاحیت عرفان دے کر، جیسے عرفان دیا کسی کو بوزر بنا دیا، کسی کو سلمان بنا دیا، کسی کو مقدار بنا دیا، کسی کو اور بنا دیا. یہ کنہوں نے دیا؟ انہوں نے دیا. ٹھیک ہے بات، انہوں نے ان کو عرفان دیا. پروردگارا یہ تو بتا، یہ جو عالم امر کی مخلوق ہے فرشتے، ان کو عرفان تو نے کیسے دیا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ان فرشتوں کو خدا نے بہبرت فرمائے، پروردگارا تو نے عرفان جو ان کو دیا ہے، کن کے ذریعے سے عرفان دیا؟ عرفان انہی کے ذریعے سے دیا، انہی 14 کے ذریعے سے انہیں عرفان دیا ہے. لیکن عرفان کے مراتب معیار عرفان خالق نے ایسے رکھ دیے فرشتوں کے لیے کہ ان کی ذات سے ہٹا کر بھی کہا جبریل ان کا جھولا جھلاؤ، جھولا جھلانا عرفان. اگر یہ کر رہے ہیں تو انہیں عرفان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اگر عرفان بڑھے گا تو جناب جبریل علیہ السلام کا عرفان کہاں تک ہوگا؟ پھر اس کی عبادت کا معیار کیا ہوگا؟ جس کا عرفان اتنی بلند ہو تو معیار عرفان اس کا کتنا بلند ہوگا؟ جناب جبریل کسی بھی دروازے پہ جا کے کسی کی چکی نہیں پیستا. جناب موسیٰ کی چکی نہیں پیستا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی چکی نہیں پیستا. کیا وہ نبی نہیں ہے؟ کیا وہ رسول نہیں ہے؟ کیا وہ اس کے نمائندے نہیں ہے؟ جبریل بھی جانتا ہے یہ معیار ہدایت میں وہ مقام نہیں رکھتے. جو مقام اللہ نے آل محمد کو عطا کیا، لہذا ان کے دروازے پر چکیاں پیسنے بھی آ گیا اور جھولا جھلانے بھی آ گیا. جھولا جھلانے آیا اپنی عبادت چھوڑ کر. چکی پیسنے آیا اپنی عبادت چھوڑ کر، اور یہ اپنی طرف سے نہیں آیا. اللہ نے کہا میری عبادت چھوڑو، چکی پیسو. میری عبادت چھوڑو، جھولا جھلاؤ. اللہ ہے عادل، کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسری میں معرفت زیادہ نہ ہو. مجھے کچھ کہنا ہے، ساری بات آپ کے ذہنوں کو میں نے تیار کیا ہے تو اب میں کہنے لگا. خالق نے اپنا ایک صراط مستقیم، وہ مکمل موجد ہے، ایک قانون کے تحت صراط مستقیم بنا ہے. اس کا عملی نفاذ کیسے کریں؟ عملی نفاذ بھی تو ہونا چاہیے، جس عملی نفاذ کے نتیجے میں جزا سزا دے گا.
معصومین کے لیے تو جزا ہے ہی، ان کے لیے تو درجات ہوتے بھی ہمارے لیے وہ تو درجات کا قائل ہو کے آتے ہیں۔ میں کیا کہوں، یہ جو صراط مستقیم اس نے بنایا ہے کعبے کے لیے اور اس کی جزا سزا کے لیے قیامت کی لفظ بنا کے اسے بھی اصول دین میں شامل کر دیا ہے، تو اس کا نفاذ کہاں سے شروع ہوا کہ صراط مستقیم آج سے عملاً جاری۔ صراط مستقیم آخر کسی دن سے تو جاری ہے جس سے کہ ہم مکلف ہوئے، اگر وہ تکلیف کی وہ ساتھ میں سیدھا چھوڑ کے پھر آتا ذرا مشکل ہو گیا۔ تو اب کب سے اس کا نفاذ ہوا، اور نفاذ دیکھیں نفاذ آئے نہ خالی آ کے اسی صراط مستقیم کے نفاذ کے لیے خود اعلان کرے۔ جزا سزا کا مالک کون؟ دے گا، آپ اعلان کرے گا۔ میرے ساتھ ذہن ملائے، اس لیے میں ایسا بات کر رہا ہوں، ذہن ملائے ذہن، تاکہ اور ابھی یہ نفاذ شریعت کا نفاذ ہی نہ ہو، ابھی کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کا معیار نفاذ پہلے اعلان کر دیں، یہ جزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ جنتی ہوگا، یہ جنتی نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم جو خالق نے ازل سے بنایا ہے تو اس کا ایک معیار ہے، نتیجہ تو بتا کہ یہ جنتی ہوگا، یہ جنتی نہیں ہوگا۔ اب تو ہمیں معلوم، پہلے کیسے ہمیں معلوم؟ خود آ کے وہ اعلان نہیں کر سکتا۔ اب خالق بابا ایمان اور اسلام کی تسلیم کا تعلق ہے، تسلیم کا تعلق ہوتا ہے روح سے نہ کہ بدن سے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان و اسلام کی تسلیم ماننے کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہوگا؟ روح سے۔ روح تسلیم کرتے ہیں، جسم کا تسلیم ہونا روح کے بات ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو آئے ہیں یہ زیادہ روح کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، جسم کی ہدایت بعد میں ہوتی رہے ہیں۔ یہ جو ان کا کام ہدایت ہے یہ سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ یہ روح کی ہدایت کرے، جسم کی ہدایت بعد میں اس کے تحت ہو جائے گی۔ کس کا ضروری ہے؟ روح کی ہدایت۔ اب خالق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان روحوں سے کچھ تسلیمات لے لے۔ تسلیم کر دیں گے اسی دن کی تسلیم سے صراط مستقیم کا دن سے نفاذ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اب خالق خود تو آ کر اعلان نہیں کر سکتا۔ اب عالم اربع جسموں سے کئی ہزار پہلے پیدا کر کے ان روحوں سے اللہ نے عہد لیا
میرے خیال سمجھ اسے کہتے ہیں عہد الست. وہ عہد الست اللہ کے لفظوں میں لے نہیں سکتا. یقیناً رسول سے اعلان نہیں کرواتا. کس سے اعلان کروایا؟ جناب علی سے اعلان کروایا تاکہ علی اعلان کرے رسول تصدیق کرے. ولایت اعلان کرے رسالت تصدیق کرے. جب وقت آئے گا ظاہری کا کہ رسالت اعلان کرے گی ولایت تصدیق اسی صراط مستقیم کے نفاذ کے لیے کیا بنایا خالق نے؟ عالم الست میں تمام روحوں کو، ان میں انبیاء کی روحیں ہیں، ان میں فرشتوں کی روحیں ہیں، ان میں عالمین کی، ان میں آپ کی بھی روحیں ہیں. ہر ایک کی روح موجود اسے معرفت عطا کر کے علم و عرفان عطا کر کے تمام کے سامنے میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا. اور عہد بھی 3 عہد لیے گئے. اللہ کی ربوبیت کا، سرکار دو عالم کی نبوت کا، علی مرتضیٰ کی ولایت. اب آپ سمجھ رہے ہیں کتنے اعلان لیے؟ 3. اور لیا کس نے؟ سرکار علی. جناب علی نے دیا انا آخر الاحد. اس عہد کو میں علی ابن ابی طالب لینے والا ہوں. سرکار علی نے خالق کی طرف سے نمائندگی کر کے تمام روحوں سے کہا الست بربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر علی میں ربوبیت کا تصور نہیں. خدا کے لیے میں نے کسی مجلس میں محاذ کیا. یہ وہ علی ہے، یہ ہے عالمین کے مربی اور اللہ ہے ان کا. یہ مربی ہے عالمین کے. الست بربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آگے کیا جواب ہے؟ کس نے جواب دیا؟ باقی 13 نے جواب دیا. قالوا بلا. قالوا نام نہیں کہا. یہ نام کی بحث میں وہاں رمضان میں عرض کی تھی. یہ جو نام ہے اگر یہ 14 کہتے تھے نام توحید ہی ختم. نام ایسے تھے جیسے میں سوال کی مثال دوں. کیا میں اپنا کہوں کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ یہ استعفا میں سوالیت ہے. استعفا سردیا ہے. کیا میں انسان نہیں ہوں؟ آپ فرما دیں ہاں میں انسان ختم. انسانیت ایک لفظ میں انسانیت گئی. اور کل میں نے 2 جملے کہے تھے. اب اگر آئیے 14 جناب علی نے اعلان کیا اگر یہ 13 کہتے نام توحید ختم تو معلوم ہے توحید ان کے قانون بنا کہنے میں قائم. انہوں نے قانون بنا کہا، نام نہیں کہا. نام کیوں نہیں کہا؟ جانتے تھے کبھی تو قانون بنا کہا.
وحدانیت ہوتی جیسے وحدانیت کو مانتے اور سرکار کی نبوت کا اعلان ہوا، جناب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ بھی اقرار کر کے آئے تھے، اقرار ہوا۔ اب یہاں جملہ ہے کہ اسرا بعضهم خلاف ما اظہر، بعض نے چھپا دیا کہنا، یہ نہیں مانا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ مانا لوگوں نے، نہ بھی مانا، یہ کیا مطلب ہوا؟ اقرار بھی ہوا، انکار بھی ہوا۔ اسی انکار و اقرار پر صراط مستقیم عملاً شروع ہوا۔ اسی اقرار کے مقابلے میں جنت بنی، اقرار کے مقابلے میں جہنم بنی۔ اب رسول فرماتا ہے اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی، اللہ جہنم پیدا ہی ہو۔ اب میں یہ کیا بتاؤں؟ اب ان کی محبت، ان کا اقرار اور ان کا انکار، اقرار کے مقابلے میں جنت بنی، اقرار کے مقابلے میں جنت بنی، انکار کے مقابلے میں جہنم بنی۔ اب جتنا انکار ہے اتنی جہنم بنی، جتنا اقرار ہے۔ اگر جب آپ نے اقرار کر ہی لیا ہے پھر خوف کیسا؟ اقرار کے مقابلے میں جنت بنی ہے۔ اقرار تو ہم نے لوگوں نے کیا، پھر جنت کن کے لیے بنائی گئی؟ کیا اللہ نے اپنے لیے بنائی؟ کیا معصومین کے لیے بنا؟ کہ وہ تو ہے زمانے کی جنت، جنت تو ہمارے اقرار میں بنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے گناہگار ضرور ہے، اقرار تو کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ یہاں کریں گے، اور جنہوں نے وہاں انکار کیا وہ یہاں کریں گے۔ اور اقرار کرنے والوں کے نام امام کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، اقرار کرنے والوں کے نام لکھے۔ ایک آدمی امام کو وہ مانگتا تھا کہ امام کے پاس گیا، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا۔ سرکار نے خادم سفرنا اور یہ سب لے آپ کو دیکھا پڑا، تیرا نام تو نہیں ہے۔ اب کس کی وجہ سے؟ اب یہ صراط مستقیم کا معیار جو جزا اور سزا کے نتیجے میں ہونا ہے اسی دن تو مرتب ہوا۔ اسی اقرار و انکار کا معیار ہے صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کا نفاذ کس پر ہوگا؟ اقرار
اقرار کے مقابلے میں ثواب بناؤ، انکار کے مقابلے میں عذاب بناؤ۔ اور مجھے کہنے دیں نمازوں پر ملتا ہے ثواب، اگر آل محمد نماز میں نہیں علیین بنے، سجین بنے۔ علیین کم سجین کو تعالیٰ علیین سجین سجین اعلیٰ علیین علیین دینت بنے، نیک دینت بنے، ثواب بنا، خیر بنا، یہ سارا کچھ جو کچھ بنا ہے کن کے نتیجے میں بنا؟ اب صراط مستقیم کا معیار کہاں سے شروع؟ اگر آپ نے جلدی سے جملہ کہہ دے وہ کیا کرے؟ کہنا نہیں پڑتا۔ بڑا آواز زیادہ تھی، ابو بصیر کہتا ہے آواز زیادہ تھی، حاجی بھی زیادہ آواز زیادہ ہے، حاجی بھی زیادہ ہوگی۔ تو امام نے فرمایا ما آذر الزجیج ما اقل العجیج، جتنی آواز زیادہ حاجی کم ہے۔ مطلب کم تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، حاجی کم ہے۔ امام نے جو ہاتھ پھیرا کے دیکھا ہزاروں میں ایک ہے، فرمایا یہ وہ ہے تو ہماری ولایت کا ہے۔ صراط مستقیم کے جزا و سزا کا میدان کب بنایا؟ عالم سرمدیوں اللہ جانے کب اس کا ہشام ابن عبد الملک، یہ ہشام نام سنا، اس کا زمانہ ہے، یہ آیا اور حج کے دوران حج کر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کوئی میں کافی لوگ جمع ہیں۔ جب جمع ہے تو کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کوئی توجہ نہیں۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام نافع لکھا ہے، کسی کا تھا اس کے ساتھ نافع کو شخص کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر میں ایسا سوال کروں کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کہنے لگا جتنی نام چاہے گا میں دے دوں۔ اور وہ بیٹھے ہوئے کون ہے؟ امام محمد باقر۔ شیعوں کے وہ ہے وہ انہیں نبی کہتے ہیں، شیعوں کے سربراہ وہ انہیں نبی مانا۔ نافع کہتا ہے کہ میں چل کر گیا سرکار کے ساتھ، آدمی بہت سارے بیٹے، جب کچھ وقفہ ہوا تو میں نے کہا سرکار میں تورات انجیل، یہ نافع ہے تورات انجیل اور قرآن کا عالم، ایسے سوالات ہیں میرے پاس جو سوائے نبی کے کوئی دے نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ سرکار کو میں پوچھ کیا پوچھنا چاہتا پوچھ جو تو پوچھنا چاہتے ہیں پتا نہیں کرتے، اس سے سوال کرتے۔ یہ فرمایا سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک یہ جو وقفہ ہے اسے فترہ کہتے ہیں، یہ کتنی عرصے کا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق بتاؤں یا اپنے عقیدے کے مطابق؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، عقیدے کی بات میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ زیادہ بات نہیں کرتے کہ آپ تمہارے عقیدے کے مطابق یا اپنے کہنے کا مطلب دونوں بتاؤ۔ سرکار نے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق 600 سال ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق 500 سال ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا بس من ارسلنا قبلک من رسولنا، آقا یہ آیت آئی ہے کہ رسول سوال کرو ان سے، ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب سرکار آئے تو نبی تو دکھا نہیں، اب یہ سوال کن سے کرے؟
اب تو انبیاء اور قرآن میں سوال کرو. میرے آقا نے فرمایا یہ آیت یہاں نہیں نازل ہوئی، شب معراج نازل ہوئی. یہ رات چوتھے آسمان پر جب سرکار پہنچے تمام انبیاء کی شبیں لگی ہوئی تھی، یہ وہاں آیت آئی. اس وقت اللہ نے کہا ان سے پوچھو ان سے پوچھو. اس وقت سرکار دو عالم نے انبیاء سے پوچھا یا معاشر الانبیاء الا ما بعثتم، اے گروہ انبیاء بتاؤ تمہیں نبوتیں کیسے ملی؟ الا ما بعثتم، تم مبعوث کیسے ہوئے؟ مبعوث میں کیا کہتا ہوں کیسے مبعوث ہوئے؟ اب انہوں نے کہا ثلاثت اقرارات، ہم سے 3 اقرار لیے گئے. ثلاثت اقرارات 3 اقرار لیے گئے. اول ربوبیت کی، پہلا اقرار ہم سے اللہ کی ربوبیت کا لیا گیا. ثانی دوسرا اقرار بے نبوت کا، تیری نبوت کا اقرار لیا گیا. ثالث بے ولایت علی ابن ابی طالب، اولاد حبان ہوگی جناب علی اور ان کی اولاد معصومین کی ولایت کا اقرار لیا گیا. تو میں تمہیں کہوں جن کے اقراروں پر انبیاء کو نبوتیں یہ رد اور فتح کیا ہو؟ رد کیا ہو؟ فتح کیا ہو؟ سرکار فرماتے رد کہتے ہیں آسمان سے بارش نہیں ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کے آگے سے بارش پہلے بارش نہیں ہوئی، اسے کہتے ہیں رد. ریتے آفتون کا رد کا فتح ہو یہ ہدایت ہے. رد کا فتح ہو، رد کا ہم نے اس کو فتح میں بدل دیا. رد کے معنی ہوتے ہیں کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور فتح کہتے ہیں بارش ہوئی تو نیچے سے انگوری پیدا ہوگی. بارش ہوگی تو انگوری ہوگی، بارش نہیں تو انگوری نہیں ہوگی. مطمئن ہونے کے بعد یہ سوال کرتا ہے یہ سوال ہے یہ آقا بتائیں کہ اللہ کب تھا؟ سرکار نے کہا کب سے کیا کب تھا. اب سے بتا کب سے تھا یا کب تھا، یہ دوسری جو لفظ ہے. سرکار نے فرمایا وہ کب سے نہیں تھا کہ کہا جائے کب تھا. کب سے نہیں تھا کہ کہا جائے کب تھا. اب اس کی جو سوالات ہے کہ میں یہ کی سوال کروں گا سرکار جواب نہیں دیں گے، سرکار اسے نہ جواب دیں گے. اب یہ سرکار پوچھنا نہیں، ایک سوال میں نہیں کروں ہو جائے جہاں امام سوال کرے. خدا جانے اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا رموز اور اسرار ہوتی ہے. سرکار فرمایا یہ مطلب مہربانی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جنگ مہربان ہوئی تھی نا جنگ مہربان. ہاں جنگ صفین کے بعد جو جنگ مہربان ہوئی، جنگ کے مہربان کے بارے میں تیرا کیا امام پوچھ رہے کیا خیال ہے کہ مہربان دانوں نے جناب علی سے جنگ کی ہوئی نہ جنگ ہوئی. فرمایا اگر جنگ ہوئی تو جنگ کرنے والے مرتد ہو گئے. کتنی بڑی بات ہوئی. امام زمانہ سے جنگ کرے انہوں نے جنگ کی. اب اگر تو کہتا ہے کہ اس جنگ میں علی حق پر نہیں تھے تو تو کافر ہو گیا. لاجواب ہو کر فوراً شام ہاں کتنا انعام دوں؟ کہنے کا انعام کیا دینے ہیں؟ یہ واقعی جانشین رسول
میں صراط مستقیم، ان کا صراط ہے۔ انشاءاللہ کل یہی سے تھوڑی بات چلتی جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ کل جہاں مسائل تک کو کیا، میں چاہتا ہوں مسائل کی وہیں سے شروع ہو۔ ایک آواز بلند ہوئی، عباس فہرست سے تیار ہو گئی۔ کل یاد سے میں نے مسائل کو شروع کیا۔ میرا نام فرماتا ہے جب ہماری غم کی بات ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹی کی عاشق ہو۔ غریبوں کو رو لیا کریے، خدا سے یہ جملہ میں ضرور کہتا ہوں، اگر جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رونے نے دیا ہوگا تو آج ہم نہ روئے۔ عباس فہرست تیار مکمل ہو گئے، آپ کے سامنے گھر والوں کی کل فہرست میں کچھ پڑھا۔ ہاں ایک جناب زینب عالیہ کا نام نہیں لکھا تھا، آج امام حسین اسلام یاد کو فرماتی تھی، مگر جناب زینب عالیہ کا فہرست میں نام نہیں لکھا۔ پھر سیدہ پاک کو معلوم ہے جناب شامی زہرا کو دوسری زہرا باپ بیوی نہیں ہے، خدا کہتے ہیں شامی زہرا دوسری زہرا کسے کہتے ہیں؟ اللہ جب میری مخدومہ قومین نے دیکھا کہ میرا نام آقا نے نہیں لکھا، چلتی سے آئی آقا امام کی پیشانی چوری، حسین کیا میں تیرے بغیر رہ سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ سید آپ کو حسین اتنے بڑے واقعے میں آپ جا رہے تھے، کیا میرا نام نہیں لکھا؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا میں محافظ شریعت ہوں، آپ کے سرکار جناب عبداللہ موجود ہیں، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے شریعت طور پر میں کیسے نام لکھوں؟ اللہ کہا نا میرے امام نے، جناب زینب عالیہ چلتے ہوئے اپنے کھانگئی ساتھ لگا جناب عبداللہ بستر میں کچھ علیل ہے سوئے ہوئے، کبھی پارٹی کی طرف نہ بیٹھنے والے قربان ہو جائے جناب عبداللہ سوئے، توجہ یہ نہ ہو جائے تو ہمیں کے لیے پارٹی کی طرف زمین پر بیٹھے اور جناب کے پاؤں پہ جو جھونکے بوسا دیا، گرم گرم جو آنسو گرے، جناب عبداللہ پیر پہنچ کے کہتے ہیں شامی زہرا میری زندگی میں زمین پر بیٹھے۔ آج کو اللہ صحیح آپ کو قبول فرمائے، اللہ اس کا زمین پر بیٹھنا گوانا نہیں، ان اور شام کے بازاروں میں کرداروں میں اللہ اکبر۔ میری زندگی میں زمین پر بیٹھ گئی ہے، خدا تعالیٰ رو کے فرمایا میرے سال کے بعد میں زمین پر بیٹھنے کے دن شروع ہو گئے۔ یہ کہہ کر میری شہزادی نے سرکار سے کہا، سرکار آپ میرے سر کے تاج ہے، ایک بات میں یاد دلاتی ہوں کہ جب میری ڈولی آپ کے گھر آئی تھی، شادی والی ڈولی آئی تھی، میرے بابا نے آپ سے یہ بات فرمائی تھی کہ میری زینب جو کچھ مانگے تو دے یا نہ دے، لیکن ایک بات مانگے اس میں انکار نہیں کرنا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی زینب امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگے انکار نہ کرنا۔ میرے بابا کی وصیت یاد ہے، کہاں یاد ہے، انکار نہیں کرنا، صرف اتنا کہا کہ آپ نے تو نانے کا روزہ بھی رات کو جا کے دیکھا ہے، جناب عباس جاتے تھے اور رات کو لے کر چڑھا بجھا کے روزہ دکھاتے تھے، یہ دور دراز کے سفر کیسے کرو گی؟ یعنی انکار بھی نہیں، کیسے کتنا پوچھا، گھبرا کے بیوی نے کہا میرے سر کے تاج میں امام سے جدا نہیں ہو سکتی، اگر آپ نے اجازت نہ دی یہ ضرور کر سمجھ لیں امام کی سواری نکلے گی، زینب کا جنازہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جب یہ کہا سرکار کی اجازت ہے چلے جاؤ، اور میری آقا دادی نے بھرے گھر میں جا کر پورے بھرے گھر میں ماں زہرا کا صندوق کھولا، صندوق کھول کر کیا نکالا، اور سارے مل کے دعا مانگے، کیا نکالا؟ ماں زہرا کی چادر نکالا، دعا مانگے یہ چادر محفوظ ہے، تیرے سر پہ ہے
रुक जाए। अकाबी क्या करती है, क्यों रोकते हैं? फरमाया इसलिए रहता है कि करबला में कुर्बानियां देने की जरूरत होगी। अगर साथ और मोहब्बत न ले गई, कयामत तक हाथ रख जाओ और भी साथ ले जाओ, मोहब्बत भी एक अपने नाम का दे देना, एक मेरे नाम का दे देना। हमारी नस्ल खत्म हो जाए, एक इमाम हुसैन की नस्ल बाकी इतनी खुश हो। आज इजाजत मिल गई, आपा मेरे इमाम ने नाम लिखा, नाम लिखकर फिर वही अब्बास महमद तैयार था। अब जनाबे सारी बीवियां, ये जनाब सारी ज़हरा वो बीवी है जिसके एहतराम के लिए जनाब अब्बास सारी बीवियां सवार हो गई। आखिरी खैर में सदर दरवाजे पर जनाब सैयदा सारी ज़हरा का महमद बिठाया हुआ, इंतजार में जनाब अब्बास खड़े हैं, इमाम खड़े हैं, अली अकबर खड़े हैं, कासिम और मोहम्मद, सारे बनी हाशिम ऐसे कतार बनाते खड़े। ज़हरा की बेटी का पहला कदम है, इतने एहतराम से चूड़ी मेरी शहजादी ने कदम बढ़ाया, जनाब अब्बास ने छोटा सलाम किया, तमाम ने सलाम किया, फिर तो महमद करीब है। जब आई ना जनाब सामने ज़हरा महमद के करीब, रोना जाता जनाब अब्बास ने जानू आगे बढ़ाया, आज ये शहजादी गुलाम हाजिर है, मैं सवाल कराऊं। मेरी आकाज़ादी ने अब्बास के बाजू भी चूमे, फरमाया अब्बास आज आपसे सवाल नहीं होगा। खुदा का जनाब अब्बास घबराने लगे, शहजादी कोई कसूर हो गया, और नामुल बरीन का बेटा रसूल नहीं, अब्बास आज से सवाल नहीं होगा। जनाब अब्बास पीछे हटे, अल्लाह पर आगे बढ़े, हम आगे मैं सवाल कराऊं। शबीह रसूल को चूमा था अब्बास, आपके लिए सवाल, अल्लाह पर सवाल नहीं होना, इमाम खुद आगे बढ़े, अल्लाह पर सवाल नहीं होना, इमाम खुद आगे बढ़े, मुझे इमाम होके हुक्म दे, आपने भी सवाल नहीं होगा, इमाम ने बता बेटे से सवाल होगा, तो हुक्म वो क्या फरमाया, मुझे वो सवाल कराए जो कूफा और शाम के बाजार में। यही तो फायदे करते हैं, अल्लाह कूफा और शाम के बाजारों में मेरे साथ मुझे सवाल भी कराया और उतारे भी। उस वक्त इमाम ने फरमाया मेरा मुहारिब सज्जाद शाम का मुसाफिर, आइए आइए मुझे मानो सवाल और जनाब सज्जाद की जनाब सैयदा को सवाल फिर यहाँ बीवी बात सवाल तमाम बेटियां पहले से सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार, जनाब अब्बास अपनी सवारी पे, जनाब अली अकबर तमाम बनी हाशिम सवार हो गए। अब जब इमाम ने हुक्म देने का इरादा फरमाया, जो सरकार तारीख है वो दर्द की बस अब्बास ऐलान करो पूछ चलो। अभी जनाब अब्बास ने ऐलान ही करना था कि सदर दरवाजा खुला, जो सुनना चाहते हमेशा सुनते रहे। एक सफेद लिबास में मखबूस एक बीवी बरामद हुई, असाने का जब बाहर आई, इमाम चलने से घोड़ा चल करके फरमाते माउमिल बनी आप शहजादी ने फरमाया बीबी उमर बनीन ने आका आपसे काम नहीं, मेरा बेटा अब्बास रहा, जब कहा था अब्बास अभी जब मैं मौजूद फरमाया तुझे यहाँ कुछ नहीं कहता, जरा नाले के रोजे तक चलो और शराब समझने नहीं वो प्रभुत्व वो पढ़े सैयद आजू को उठा जाए। अब लेकर जनाब उमर बनीन सरकार अब्बास को कहा रोज़ा रसूल पर जब काफी देर हुई ना तो मेरे इमाम ने कहा बेटा ये पर जरा देखो अब्बास ने देर क्यों की है, अब तो जनाब अली अकबर आए क्या देखो दीवार पे जनाब अब्बास सर रख
میں